السلام علیکم. آج تو ہمارے دو بھارو نہیں آئے ہوئے ہیں. حیات صاحب تو بیمار ہیں بیچارے ابھی تک. کیا ہو گیا ہم کو؟ جب ہمارا ہوئے تھے ان کے کان بند ہو گئے تھے تو ابھی تک وہ کھلے نہیں. کافی علاج کیے. اور رشید صاحب کو کیا ہو گیا؟ ان کو بھی پتہ لگا تھا کہ ان کی صحت نہیں. پتہ نہیں فلو ہوا ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے. پھر جتنے بھی ہیں گزارا کرتے ہیں آپ، اور جس وقت ختم ہو جائے گی اسی وقت نماز پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا شروع کریں پھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کویشچن یہ ہے کہ داڑھی رکھنے کی کیا اہمیت ہے؟ فرنچ کٹ اور مختلف اقسام کی داڑھیوں کے بارے میں ہماری جماعت کا کیا موقف ہے؟ جہاں تک داڑھی رکھنے کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے جس کی آپ نے تاکید بھی فرمائی کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں تراشو. تو یہ تو سنت پہ عمل ہونا چاہیے، مگر اگر نہیں کر سکتا کوئی تو گناہ نہیں ہے یہ ایسا جس میں سزا کی وعید ہو. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں دونوں قسم کی سنتیں ہوتی ہیں. ایک تو ایسی ہے جس میں اگر نہیں کرو گے تو اس کا عذاب یا اس کا گناہ ہوگا، اور ایک ہے جو نصیحت کے طور پر ہے، اور اس میں سے داڑھی بھی نصیحت والی ہے، لیکن کافی نصیحت کی طرح اچھی اسٹرانگ نصیحت ہے اس میں. تو فرینچ کٹ جو رکھا کرتے تھے چھوٹے ہوتے، ہم بھی فرینچ کٹ رکھا کرتے تھے، مگر وہ عمر کے ساتھ ساتھ پھر بڑھ جاتی ہے. اگر نیت یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے اس لیے میں داڑھی رکھوں، چاہے تھوڑی رکھ لوں، تو پھر آہستہ آہستہ پھیل جاتی ہے. تو اس نیت کے ساتھ اگر آپ بھی داڑھی رکھ سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات. آپ نے رکھی ہوئی ہے کوئی؟ ضرور اسی لیے کویشچن کیا ہے. اسی لیے کویشچن کیا ہے. ہاں میں نے اسی لیے جواب دیا. پیارے حضور، ایک کویشچن یہ ہے کہ ایک نقش بندی پیر نے دوران تبلیغ کویشچن کو آپ سوال کیوں نہیں کہتے؟ کویشچن کو سوال کہا کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ایک نقش بندی پیر نے دوران تبلیغ یہ سوال کیا تھا کہ خدا تعالیٰ مسلمان ہے یا کافر، خدا تعالیٰ کا قول اور فعل کیا ہے، اور اس بات پہ اس نے مطلب بحث ختم کر دی تھی کہ پہلے مجھے اس سوال کا جواب دیں. یہ کیا جواب سوال ہوا؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی. کویشچن یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کا قول. کویشچن یہ تھا کہ سوال یہ تھا؟ سوال یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کا قول اور فعل کیا ہے. قول اور فعل؟ ہاں جی. اور خدا تعالیٰ مسلمان ہے یا کافر ہے. اور اس نے اس بات پہ بحث ختم کر دی تھی. بس پاگلوں کا سوال ہے، میں نہیں جواب دے سکتا. میں پاگل نہیں ہوں جو اس کا جواب دوں. تیسرا کویشچن کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اگر ایک نمازی رکوع میں شامل ہوتا ہے جبکہ سورۃ فاتحہ گزر چکی ہے تو اس کی کیا وہ رکعت نماز میں شامل؟ کی رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے، اور وہ امام کی پڑھی ہوئی سورہ فاتحہ اسی کے کام آ جاتی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ روحانی خزائن سے لیا گیا ہے. صوفی کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہے ضروری ہے کہ وہ باب الموت سے گزرے. حضور باب الموت سے کیا مراد ہے؟ باب الموت سے مراد یہ ہے اپنی زندگی پر خود ہی ایک موت طارد کر لے. جو اپنی خواہشات کی زندگی ہے اس پر ایک موت وارد کر لے. اس کے متعلق صوفیاء کا قول ہے موتو قبل ان تموتو، کہ تم خود ہی مر جاؤ پیشتر اس کے تمہیں مارا جائے. دوسرے آپ کا جو سوال تھا پچھلا، وہ میں نے تحقیق کر لی ہے، وہ چھپا ہوا ہے بدر میں ملفوظات میں، اور وہ یقیناً غلط ہے. ہرگز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہ بات نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ساری بحث یہی تھی کہ شریعت کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے.
پہلے علماء کہا کرتے تھے کہ شریعت کا کچھ حصہ منسوخ ہو گیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، سنت، شریعت کا ایک شوشہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام منسوخ نہیں مانتے تھے. اس لیے وہ سننے والے نے کسی نے غلط لکھا ہے اور ہم ہرگز اس پر یقین نہیں کرتے ہیں. یہی شک پڑا تھا نا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. جزاک اللہ. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے حضور کہ یہ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ موت، بریکٹ میں لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انسان پر جب یہ موت وارد ہوتی ہے تو سب عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں. حضور ساقط سے کیا مراد ہے؟ یقین سے مراد موت ہے، اس کے بعد کون سی عبادت رہ جاتی ہے؟ ختم ہو جب جاتی یہ ہے. موت انسان پر وارد ہوتی ہے تو سب عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں. ساقط سے کیا مراد ہے؟ ختم ہو جاتی ہیں. جی، یعنی موت جو ہے، یقین موت کو کہتے ہیں. جی تو جب موت آ جائے تو پھر کون سی عبادت کرنی ہے؟ ٹھیک ہے حضور. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. حضور سورۃ المائدہ آیت نمبر 18 میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا ہے. حضور کے ترجمہ کے مطابق جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی. اس نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا. جواباً اس نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے. اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ مجھے قتل کرے تو میں جواباً تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تاکہ میں تجھے قتل کروں. حضور سوال یہ ہے کہ متقی نے کیوں اپنا دفاع نہ کیا؟ یہ تو اس کی مرضی تھی. اس نے جواب بھی دے دیا تھا کہ اگر تم نے اس وارننگ کے باوجود مجھے قتل کیا تو میرے گناہ بھی تم پر پڑ جائیں گے اور تم جہنم میں جاؤ گے. تو یہ تو وہیں آگے لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں. دوسرا، ہاں جی. حضور ہمارے وہاں خوشاب میں چک 2 طریقوں سے نکالی جاتی ہے. ایک ٹانگ مارتے ہیں. جی، تو ایک تو جو ماں کے پیٹ سے الٹا پیدا ہونے والا کسی چوک میں مریض کو الٹا لٹا کر 3 بار متاثرہ جگہ پر اپنی ایڑی رکھ کر آر پار گزرتا ہے. اور دوسرے 2 بہنیں جو چک نکالنے کے لیے. جی ہیں؟ جی چک نکالنے کے لیے. جی چک نکالنی. انا للہ. یہ تجربہ خوشاب جا کے کرنا، یا نہ کسی غریب پہ تجربہ کرنا ہے. دوسرے ہمارے ہاں تو چک نکالنے کے لیے جی یہ رواج ہوتا تھا کہ ایک آدمی دوڑ کے آتا تھا تو الٹی ٹانگ لگا کے نا پاؤں زور سے کمر پہ تو اس کو ضرب پہنچاتا تھا. تو اس کے صدمے سے اچانک چک نکل جایا کرتی تھی. یہ طریق تو کارآمد دیکھا ہے ہم نے، لیکن جو خوشابی طریق ہے یہ مجھے ابھی پتہ ہے. ایک اور طریق ہے جناب، میں عرض کر دوں. ہیں؟ ایک اور طریق ہے، میں عرض کر دوں. بتائیں. 2 بہنیں جو ایک ہی آپ لوگوں کی چکیں ضرور نکالنی ہیں آپ نے. حضور 2 بہنیں جو ایک ہی گھر میں بیاہی ہوں وہ بھی ایڑی مارتی ہیں تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. کیا؟ حضور میری بیوی نے بھی جو 2 بہنوں میں سے ایک بہن ہے، ایک میرے گھر ہے اور ایک میرے بھائی کے گھر. پھر تو وہاں ایک احمدی عورت آئی ہے پچھلے ہفتہ میں، اس کی چک اس نے نکالی ہے، وہ نکل گئی. احمدی عورت نے کس کی چک نکالی ہے؟ یعنی حضور سوال یہ ہے کہ کیا اس قسم کے لوگوں کو قدرت کی طرف سے کوئی صلاحیت بخشی جاتی ہے؟ یہ سوال یہ ہے کس نے کس کی نکالی ہے تو بتا دو پہلے. کس نے کس کی چک نکالی؟ میری بیوی نے ایک احمدی عورت کی پچھلے ہفتے نکالی ہے. تو اس کو صلاحیت ہے پھر. اپنی چکے نکال چکے بس کریں. اچھا جی.
अस्सलाम हुजूर। वालेकुम सलाम। बताओ, मेरा नाम तुम्हें भी आती है चुक निकालनी? क्या नाम है आपका? अथर अहमद चांद। अच्छा, बताएं मेरे आप अब्बू का सवाल। नाम मोहम्मद नूर चांद है। जी मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद नूर चांद है। ठीक। मेरा सवाल है कि जब कुरान पाक में सजदा आता है तो सजदे में हम नीचे सजदा करते हैं तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? वही दुआ जो आम दुआ है, और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए गलती की, और तो कोई दुआ नहीं होती ख़ास। मुझे आपको याद है कोई दुआ? हदीस में मुख्तलिफ दुआएं मज़कूर हैं। बताएं। अल्लाहुम्मा सजदा लका रूही व जनानी, सजदा लका सवादी, आमना बिका फुआदी। और भी है, दो तो मुझे याद नहीं है। अल्लाहुम्मा सजदत का रूही व जनानी, मेरी रूह और मेरा दिल तुझे सजदा कर रहे हैं। आगे। अल्लाहुम्मा सजदा लका सवादी व आमना बिका फुआदी। क्या मतलब होगा? मेरी रूह तेरे लिए सजदा करती है और मेरा फुआदी, फुआदी था ना? जी। फिर मेरा दिल- सवादी कहाँ है? सवादी भी आपने पढ़ा था? जी। सवादी से क्या मुराद है? दिल मेरा सारा जिस्म, है? सारा जिस्म। वो कहाँ से निकाला है आपने? मुझे तो समझ नहीं आई। जो माने आपको नहीं आते वो उस बेचारे को क्या बताएंगे? बस सजदा साफ करके तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया करो, काफ़ी है तुम्हारे लिए बच्चों को। वालेकुम मेरा सलाम। नाम अब्दुल अकबर खान है। अब्दुल वाहद साहब के बच्चा हूँ। हैं? जी हुजूर, मेरा सवाल है, जब गुनाहगारों के गुनाह क्या? जब गुनाहगारों के गुनाह ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो जन्नत में जब चले जाएंगे तो फिर दोज़ख ख़त्म हो जाएगी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया हुआ है। तमसील है ये, असल में इसको ज़ाहिर पे मामूल नहीं करना चाहिए। बहुत से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं जो तमसीलात की शक्ल में हैं, और इसके मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमसील ये है, एक वक्त जहन्नम पे ऐसा आएगा कि उसके जिस तरह खाली इमारत के दरवाज़े खटखटा दे जाते हैं, उस तरह उसके दरवाज़े खड़केंगे आपस में, जिनको कुंडी न लगाई गई हो। तो अब देखो जहन्नम में तो दरवाज़े कोई नहीं है इस किस्म के, तो लोग समझते नहीं ये तमसीलात हैं। तो समझाने के लिए लोगों को बहरहाल आपने फरमाया कि फिर जहन्नम के दरवाज़े खटखट करेंगे और कोई उनको बंद करने वाला नहीं होगा। उस वक्त आखिरी आदमी जो है वो अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ करेगा कि मुझे इजाज़त हो तो मैं जन्नत में झांक के देख लूँ। तो अल्लाह ताला फरमाएगा झांक लो, तो जन्नत की हवा उसको अंदर से आएगी तो बहुत खुश होगा और कहेगा ज़रा से इजाज़त हो तो मैं अंदर एक कदम रख लूँ। तो अल्लाह ताला फिर मुस्करा के, यानी तमसील है, फिर भी खुदा तो मुस्कराया नहीं करता, कि वो फरमाएगा कि आजा आप जन्नत में दाखिल हो जा। तो जहन्नम में अब्दी नहीं है, जन्नत अब्दी है। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर, मेरा नाम नासिर राजपूत है और मैं जर्मनी से आया हूँ। मेरे 3 सवाल हैं अगर इजाज़त हो। हुज़ूर, मेरा पहला सवाल ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बयान फरमाया है उसकी बुनियाद किसी न किसी कुरानी आयत में मिल जाती है। ठीक है। इस सिलसिला में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत मोहम्मदिया के 73 फ़िरक़ों में उनकी तकसीम का ज़िक्र फरमाया है, इसके मुताल्लिक़ कोई इशारा कुरान पाक में मिलता है? कुरान करीम में मैं गौर करता हूँ, लाज़िमन कुरान करीम में इशारा होगा। मसीह की आमद का कुरान करीम में ज़िक्र है, मसीह की आमद सानी का। और मसीह की आमद सानी
کے متعلق فرمایا ہے وہ مثال ہوگا قیامت کی، یعنی جب انقلاب کی گھڑی آئے گی تو وہ اس کی مثال ہوگا. تو اس کو تمام علماء مانتے ہیں کہ مسیح کی علامت ہے یہ. اور مسیح آیا تھا یہودیوں کے اختلاف مٹانے کے لیے اور یہودیوں کی فرقہ بندیاں بند کرنے کی خاطر، اور اس نے آخری فرقہ بنایا تھا اپنا. تو یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے کہ جب وہ مسیح آئے گا تو 72 کے 72 فرقے ناری ہوں گے اور ایک فرقہ ناجی ہوگا جو اس مسیح کا بنایا ہوا فرقہ ہوگا. ابھی ہمارا یوم مساجد تھا جرمنی میں 3 اکتوبر کو، تو وہاں ایک اخباری نمائندے نے سوال پوچھا تھا کہ آپ کی جماعت میں اور جو دوسرے غیر احمدی مسلمان ان میں کیا فرق ہے. تو اس میں وہ پھر حدیث کا جب حوالہ دیا گیا تو اس نے فوراً پھر یہ سوال کیا کہ کیا اس حدیث کا اس بات کا قرآن پاک سے کوئی جزاک اللہ. حضور دوسرا سوال یہ ہے کہ جماعت میں جو نئے دوست یا جو نئے بیعت کر کے شامل ہونے والے احباب داخل ہوتے ہیں جماعت میں، ان کو کتنا عرصہ تک نو مباح شمار کیا جائے؟ کیا اس کی کوئی مثال آن وسلم کے زمانے سے یا جس کوئی وقت کچھ داخل ہو اس وقت سے نو مباح شمار ہوگا، یہاں تک کہ اس کے عمل سے، اس کے کردار سے پختگی ثابت ہو جائے، وہ ڈھل مل یقین نہ رہے اور پوری طرح اس کو اطمینان ہو جائے احمدیت پر، تو پھر وہ اس کو نو احمدی نہیں کہتے. کیا کسی عرصہ کا عرصہ تو بیاہ شادی کے جھگڑوں میں بنایا ہوا عرصہ ایک، ویسے تو کوئی عرصہ نہیں ہے اس کے لیے. کوئی انسان پوری طرح یقین پہلے حاصل کر چکا ہوتا ہے اور پورے اطمینان سے احمدیت میں داخل ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو وقت لگتا ہے، سوچتے سمجھتے رہتے ہیں، بعد میں احمدی ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی بولتے رہتے ہیں، کچھ سوال پوچھتے رہتے ہیں. تو ان کے لیے جب تک ان کا دل مطمئن نہ ہو جائے اس وقت تک وہ نو احمدی کہلائیں گے. حضور میں تیسرا سوال ہے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس میں جو خوف کی حالت ہے وہ اس پہ حضور کچھ، وہ کون سا خوف ہے، کس قسم کا ہے، دنیا کا یا خوف جو ہے وہ کئی دفعہ بتایا ہے، تقوی کا خوف اور عام خوف کا فرق ہے. عام خوف میں تو جانور کا خوف ہوتا ہے، مثلا سانپ کا، بچھو کا، شیر چیتے کا. یہ خوف ایسا ہے جس سے انسان اس سے دور بھاگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ اس کی ناراضگی کا خوف ہے. من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے اعلیٰ مقام کا خوف رکھتا ہو وہ اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے. یہ خوف دوسروں سے ہوتا ہے، خدا سے دوری کا خوف ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام لیک احمد ناصر ہے، میرے والد کا نام منور احمد ہے. حضور میرا سوال ہے، حضور آسمان پر ستارے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ آسمان سے جو ستارے ٹوٹتے ہیں وہ میٹیورز ہیں جو گرتے رہتے ہیں. جب زمین میں داخل ہونے لگیں اس وقت نظر آتے ہیں، ورنہ انہیں ستارے نظر نہیں آتے. ٹوٹتے ہوئے ستارے آسمان پر ہر جگہ ٹوٹے جا رہے ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتے. صرف وہی ستارہ دکھائی دیتا ہے جو زمین میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہوا ہے. بڑے بڑے ستارے جو ٹوٹتے ہیں وہ زمین کی کثافت سے جل کر زمین پر پہنچنے سے پہلے خاک ہو جاتے ہیں. بہت کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ستارے زمین یا سمندر میں پہنچ جائیں اور اس سے پھر بہت بڑا طوفان بھی برپا ہو جاتا ہے. تو وہ بھی خدا کی خاص مشیت کے مطابق ہوتا ہے، ورنہ ستارے ٹوٹنے کا جو نظارہ ہے وہ صرف زمین میں داخل ہوتے وقت نظر آتا ہے، ورنہ نہیں آ سکتا. السلام علیکم. تمہارا بھی سوال ہے ناصر صاحب کے بیٹے؟ جی.
اردو آتی ہے جی یا اسپینش میں کرو گے؟ نہیں، اردو. اردو میں. میرا سوال ہے جب سرد ورلڈ وار ختم ہو چکی گی، جب سرد ورلڈ وار تیسری عالمگیر جنگ جب ختم اچھا ہاں، جب بھی وہ ختم ہو جائے گی کیا ہوئے گا یہ دنیا کو؟ جب تیسری جنگ ختم ہوگی تو اس دنیا کو کیا ہوگا؟ اس کے متعلق آئنسٹائن نے جواب دیا ہوا ہے. اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب تیسری جنگ ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس وقت پھر اس کے متعلق نے پوچھو مجھ سے چوتھی جنگ کے متعلق پوچھو. چوتھی جنگ لاٹھیوں سے لڑی جائے گی، کیونکہ سب کچھ ترقی انسانی تیسری جنگ میں برباد ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا باقی. ایٹم بم اتنے گریں گے کہ ساری انسانی ترقی، اس کی مشینری، ہر چیز تباہ و برباد، جو کچھ اس کی لکھت پڑھت ہے اچھی علمی باتوں کی، وہ سب ختم ہو جائیں گی. تو انسان واپس اپنے پرانے زمانے کی طرف لوٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ صاحب اب یہیں پھر رہے ہیں آپ ابھی تک؟ کتنے سال ٹھہرنا ہے یہاں؟ 1.5 مہینہ پاکستان رہ کر آیا ہوں. ہیں 1.5 مہینہ گیا تھا. پاکستان رہ کے واپس آ گئے ہیں؟ ہاں جی. اچھا کمال ہو گیا. حضور ہاتھ لگانے جاتے ہیں صرف پاکستان؟ میں نے تو آپ کو ہمیشہ یہیں دیکھا ہے. حضور کیا یہ روایت درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی؟ اور اگر یہ درست ہے تو ان کے اس قدر تاخیر سے بیعت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے متعلق یہ بات میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ درست نہیں ہے، مگر پھر میں نے غور کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کے بعد بیعت کی تھی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ روایت جو ساتھ لگی ہوئی ہے یہ جھوٹی ہے کہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم بیعت نہیں کرو گے تو تمہارا گھر میں جلا دوں گا. یہ بات بالکل جھوٹی شیعوں نے بنائی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آگ سے جلانے کا کسی انسان کو اختیار ہی نہیں دیا، بلکہ بارہا وضاحت فرمائی ہے کہ آگ سے جلانے کا کسی انسان کو اختیار نہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے شہدائی تھے، وہ کیسے حضرت علی کو یہ پیغام بھیج سکتے تھے؟ یہ شیعوں نے اس لیے روایت بنائی ہے کہ ثابت کریں کہ حضرت علی مجبور کر دیے گئے تھے، مگر اسی میں ان کی شکست ہے. حضرت علی کو تو سب سے بہادر کہتے تھے. حضرت علی تو کہا کرتے تھے کہ جہاں ہر جگہ جہاں خطرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھرے ہوئے ہوتے تھے، حضرت علی آگے بڑھ کر خطرے کا مقابلہ کیا کرتے تھے. تو اتنا بہادر علی اور اتنی سی بات سے ڈر گیا، یہ تو حضرت علی کی شان کے خلاف بات ہے. اس لیے یہ روایت تو درست ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ نے بیعت کی. کچھ ہو سکتا ہے دل میں کوئی تردد ہو کسی قسم کا، ہم نہیں بہتر جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر جب بیعت کی تو پھر سچے دل سے پوری طرح بیعت کی اور سب سے آگے رہے ہمیشہ. پھر اگلے خلیفہ کی بھی بیعت کی، پھر اس سے اگلے خلیفہ کی بھی بیعت کی. انہوں نے تو پیغام نہیں دیا تھا کہ ہم تمہارا گھر جلا دیں گے. تو یہ شیعوں نے مفت میں ایک بات حضرت علی کے خلاف بنائی ہوئی ہے. ایک 100 سوال پوچھ جی اجازت ہوتے؟ ہاں اجازت ہے. اب آج کو رشید بھی نہیں آئے ہوئے اور حیات صاحب بھی نہیں آئے ہوئے. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے زمانہ میں
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا اور مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کی قیادت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کر رہی تھیں اور دوسرا گروہ خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھا۔ مسلمانوں میں اس اختلاف کی وجہ سے وہ المناک واقعہ حادثہ پیش آیا جسے جنگ جمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان آپس میں مارے گئے۔ حضور ان دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ حق پر تھا اور مرنے والے مسلمانوں کو شہید کہا جائے گا؟ حق پر ہی تھے، سوائے ان منافقین کے جو شرارت سے شامل ہوئے تھے۔ خوارج جو شامل ہو گئے تھے حضرت علی کی طرف سے، وہ حق پر نہیں تھے، وہ جو مارے گئے وہ تو جہنمی ہیں۔ لیکن دونوں فریق اپنی دیانتداری سے جو بات سمجھ رہے تھے وہ اس کے مطابق عمل کر رہے تھے، اس لیے ان دونوں کے متعلق یہ فتویٰ دینا ناجائز ہے کہ وہ جہنمی ہیں، یا ایک فریق جو جنتی ہے اور دوسرا جہنمی ہے، یہ غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور میں دو سوال ہیں۔ حضور میں پہلا سوال ہے کہ ہندوستان میں خدا تعالیٰ کے فضل سے کروڑوں کی تعداد میں احمدی پھیل رہے ہیں۔ کتنے؟ کروڑوں کی تعداد میں۔ کروڑوں کی تعداد میں، ٹھیک ہے۔ تو کیا افریقہ کی طرح یہاں بھی ہمارے ہسپتال اور تعلیمی ادارے قائم ہو رہے ہیں؟ قائم ہو رہے ہیں۔ حضور میں دوسرا سوال ہے کہ اگر ہندوستان کی ہر جماعت سے نمائندے جائیں، کچھ نمائندے جلسے سالانہ قادیان میں، تو کیا قادیان میں اتنے بڑے پیمانے پر انتظامات ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں، تو قادیان میں پورے نہیں آ سکتے لوگ؟ کوئی نہیں آتے تو نہ کہیں، وہ ان کو کوٹا دیا جاتا ہے کہ اتنے فلاں جگہ سے آ جائیں، اتنے فلاں جگہ سے آ جائیں۔ ورنہ قادیان تو نسبتاً چھوٹی بستی ہے، وہاں کروڑوں کے نمائندے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ وغیرہ نہیں کیا؟ ہوگا؟ اس کا کوئی انتظام نہیں ہوگا کہ کوئی جیسے نہیں، اس کا تو ہم یہ علاج کرتے ہیں کہ مقامی جلسے کرواتے ہیں، علاقائی۔ تو علاقائی جلسوں میں وہ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، وہ اچھے علماء کی تقریریں سنتے ہیں، اور پاکستان اور قادیان سے بھی بڑے بڑے علماء جاتے ہیں اور وہاں جا کے تقریریں کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا بدل ہے، قادیان جانا ان کے لیے ناممکن ہے، قادیان تو ابھی چھوٹی سی بستی ہے۔ جی، جزاکم اللہ۔ ایک اور بات بھی یہ ہے کہ ان میں سے غربت بھی بہت ہے اکثر، اور غربت کے باعث اور سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے ان میں سے سب کو توفیق بھی نہیں مل سکتی، بہت کم کو توفیق ملتی ہے کہ وہ آئیں۔ میرا نام بکار عظیم ہے اور میرے ابو کا نام نعیم احمد ہے۔ کیا ہے؟ نعیم احمد۔ ٹھیک۔ حضور میرا سوال ہے کہ کوئی سائنسدان کہتے ہیں کہ جو ارتھ ہے وہ پھولتی جاتی ہے، تو کیا؟ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین پھولتی جا رہی ہے، زمین پھولتی جا رہی ہے، بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں؟ سائنسدان کوئی کہتے ہیں۔ کون سے سائنسدان؟ کوئی حوالہ یاد ہے؟ جی حوالہ یاد ہے؟ کسی سائنسدان کا حوالہ کوئی یاد ہے؟ تم نے کہاں سے سن لیا یہ؟ حضور میرے بھائی نے بتایا تھا مجھے۔ ہیں؟ میرے بھائی نے بتایا تھا۔ کہاں ہے بھائی تمہارا؟ پکڑو اس کو، یہ بیٹھا ہوا ہے نا کہیں؟ ہے؟ حضور آج نہیں آیا وہ آئے گا تو پھر سوال کرنا۔ بنگلہ دیش، فرمائیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک الہام تذکرہ میں ان الفاظ میں درج ہے: اٹھو نمازیں پڑھیں اور قیامت کا نمونہ دیکھیں۔ حضور اس کا کیا مطلب ہے اور اس میں قیامت کے نمونہ سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا نمونہ تو میں نے پہلے ہزار دفعہ بتایا ہے کہ قیامت انقلاب کو کہتے ہیں، بڑے انقلاب کو۔ وہ قیامت مراد نہیں ہے جس میں سب دنیا مٹ جائے گی، اس وقت نمازیں پڑھنے کا ہوش کس کو ہوگا؟ اس لیے قیامت کا نمونہ اگر دنیا میں تبدیلی چاہتے ہو اور عظیم الشان انقلاب چاہتے ہو تو نمازیں پڑھو، اور نمازوں ہی کے ذریعے یہ انقلاب برپا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟
السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام نادر پرویز ہے اور میرے والد کا نام پرویز احمد ہے. حضور میرا سوال ہے حضور پگ حرام کیوں ہے؟ کیا؟ پگ حرام کیوں ہے؟ سور حرام ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں. سور کھانے سے سور کی عادتیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور اسی لیے سور حرام ہے. ہر جانور سے کچھ نہ کچھ مزاج انسان کو ضرور ملتا ہے. تو سور کھانے والوں کے اندر ایک بری عادت ہے کہ سور اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے، حالانکہ وہ کھانے والا جانور نہیں ہے، سبزی خور جانور ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ اس کے چھوٹے بچے جب مرتے ہیں سور ان کو کھا جاتا ہے. تو یہ ایک نہایت ہی منفرد عادت ہے سور کی، جس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی کراہت کا اظہار فرمایا ہے. اور بھی بعض گندی عادتیں ہیں جن کے یہاں بیان کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ میری گفتگو ہو رہی تھی یونیورسٹی آف لنڈن میں، وہاں سوال جواب کی مجلس میں کسی نے یہی سوال کیا. تو میں نے بتائیں بعض سور کی عادتیں کہ وہ عادتیں جو ہیں یہ جس میں داخل ہو جائے سور کا گوشت ان کو یہ عادتیں پڑ جاتی ہیں. تو ایک لڑکی نے سوال کیا تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا یہی میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جو سور کھائے اس کو حرج محسوس نہیں ہوتا. تو سور کھانے سے بہت سی گندی عادتیں انسان میں پڑتی ہیں اور یہ گندا جانور ہے جس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نفرت پیدا کرنے کی خاطر اس کو حرام کیا ہے. اس کے علاوہ سور سے جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. سور کھانے والوں کو کہ جو جگر خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور چربیاں چڑھ جاتی ہیں. تو جسمانی علاج کے لیے بھی منع فرمایا ہے سور کا کھانا، اور روحانی نقصانات کے لیے بھی سور کا کھانا منع فرمایا ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. مبارک صاحب کے بیٹے ہیں جی فرمائیے. میرا نام اسماعیل احمد چودھری ہے. میرا سوال ہے حضور نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ابھی تو یہ بات ہوئی تھی پہلے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، اس لیے سورہ فاتحہ ضروری ہے. نماز خاموشی سے پڑھی جائے یا بلند آواز سے، سورہ فاتحہ بہرحال پڑھی جاتی ہے. بچوں کی طرف سے بچوں کی پونچھ جو تھی سب ختم ہو. اچھا اب خواتین سے پوچھتے ہیں کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم حضور. حضور ہماری طرف سے دو تین چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. حضور پہلا سوال محترمہ امت الرشید قمر صاحبہ کی طرف سے ہے کہ جب احمدیت مغربی اقوام میں پھیلے گی تو یورپ اور امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یورپ اور امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ جب احمدیت پھیلے گی اور ان کو خطرہ ہوگا کہ یہ غالب آ جائے گی تو پھر وہ ضرور سخت رد عمل کا اظہار کریں گے. اور جس طرح پرسیکیوشن پاکستان میں ہوتی ہے ویسی نہ صحیح، کچھ نسبتاً کم صحیح، مگر جب خطرہ ہو کہ کوئی قوم پھیل رہی ہے تو اس کی پرسیکیوشن ضرور کی جاتی ہے. دوسرا سوال جبر سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور احمدیت کے غلبہ کے وقت دنیا میں کون سے قوانین رائج ہوں گے؟ اسلامی قوانین یا ان ممالک کے اپنے قوانین؟ اسلامی قوانین تو یہ غلط خیال ہے کہ ہر شخص پر ٹھونسے جا سکتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی جھگڑے کی بات طے کرنے کے لیے آپ مقرر کیا ہوا تھا پہلے ہی مدینے والوں نے آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا. ہر جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹایا جاتا تھا اور آپ کا یہ دستور تھا کہ پوچھا کرتے تھے کہ تم اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ چاہتے ہو
یا قرآنی شریعت کے مطابق، اور رواج کے مطابق چاہتے ہو تو وہ بھی بتاؤ۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تو اس معاملے میں اتنا وسیع تھا کہ پوچھے بغیر وہ فیصلہ نافذ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو جہاں بھی احمدیت غالب آئے گی وہاں یہی طریق ہوگا، جو غیر مسلم ہیں ان سے پوچھا جائے گا تم اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کروانا چاہتے ہو یا قرآنی شریعت کے مطابق، اور یا رواج کے مطابق، تو اس کے مطابق ان سے سلوک کیا جایا کرے گا۔ کوئی ایک شریعت سب پر نہیں ٹھونسی جائے گی۔ اور تیسرا یہ ماریہ اکرم صاحبہ کی طرف سے ہے، حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ 7 کا لفظ لامتناہی لفظ ہے۔ ہفتہ جو ہے آپ دیکھو 7 دن کا ہفتہ ہے، ساری دنیا میں 7 ہی دن کا ہفتہ ہے۔ مشرکوں میں چلے جائیں، جاہلوں میں چلے جائیں، ایبوریجنیز میں چلے جائیں، کسی جگہ بھی ہفتہ 7 دن سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اس لیے کہ ریپیٹ ہوتا ہے، تو ہر وہ چیز جو ریپیٹ ہوتی ہے وہ 7 کے عدد سے میں شمار کی جاتی ہے۔ تو 7 آسمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف 7 ہیں، ایک 7 کے اوپر اور 7، پھر اس کے اوپر اور 7، پھر اور 7۔ اور قرآن کریم میں تو یہاں تک بھی فرمایا گیا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ صرف 7 آسمان ہی نہیں، زمینیں بھی ہر آسمان کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ان کی زمین بھی جس طرح ہماری زمین ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام ضرور پاتی ہے۔ مولا حضور ایک سوال اور ہے اگر اجازت؟ ایک منٹ باقی ہے۔ اچھا حضور، انجیل کی 4 مشہور کتابیں لوکا، یوحنا، متی اور مرکس کب لکھی گئی تھیں؟ انجیل کی جو کتابیں ہیں 4 ابتدائی، یہ کہتے ہیں کب لکھی گئی تھی؟ پیر کے بعد یا ان کی وفات کے بعد؟ انجیل کی جو کتابیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد، لیکن اس وقت نوٹ کیا کرتے تھے آپ کے حواری، اور وہ باتیں لکھی جاتی تھیں، ان کی اشاعت بعد میں ہوئی ہے۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ وہ کتابیں لکھی ہی نہیں گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ جو کچھ بھی فرمایا کرتے تھے، آپ کے جو سچے حواری تھے وہ اس کے نوٹ لیا کرتے تھے۔ صرف ایک سینٹ جان ہیں جن کی جو کتاب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد لکھی گئی ہے، یا کشمیر میں ہجرت کرنے کے بعد لکھی گئی ہے، اور اسی میں اکثر وہ غلط حوالے ہیں جن کی روح سے حضرت عیسیٰ کو کہ عقیدہ تثلیث کو تقویت دی جاتی ہے۔ ہو گیا سوال؟ جی۔ اب اذان آپ کی باری ہے آج، تو پھر اذان شروع کر دیں۔ اب عین وقت کے اوپر ختم ہو گئی مجلس، باوجود اس کے کہ رشید صاحب اور حیات صاحب تشریف نہیں لائے تھے، پھر بھی دیکھیں وقت خدا کے فضل سے ٹھیک گزر گیا۔ ٹھیک ہے، شروع کریں۔ MTA International, reaching the corners of the earth.